اچھا ہاں جی پورے FC تو سیاچن کا ایکسپیرینس کیسا تھا؟ دیکھیں ایکسپیرینس سیاچن کا اس لحاظ سے مشکل ہے کہ آپ کا جو دشمن ہندوستان ہے اس کے علاوہ موسم بھی آپ کا دشمن ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی بے احتیاطی وہ آپ کو کھا جاتی ہے. صحیح ہے. موسم کے علاوہ بڑے بڑے سمندری برفانی تودے گرتے ہیں اوپر سے. جی ٹھیک ہے. اور بہت گہری گہری کھائیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد ہیلتھ پرابلم بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف آپ کے دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار اگر آپ اس ملک کے لیے ہو, وطن سے محبت, وطن سے محبت, اس کے چپے چپے کی حفاظت کرنے کے لیے آپ آئے تھے, تو اگر آپ آئے جان دینے کے لیے تھے اس ملک کے لیے تو بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. ٹھیک ہے. پھر سیاچن سے پھر آگے سیاچن سے پھر میں اسٹاف کالج ہمارا ایک بہت اہم کورس ہوتا ہے, اس کے 1 سال کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ کا CSS ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ ہمارا ایگزام ہوتا ہے, کمپٹیشن کا ایگزام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے دیا, اس کے لیے پھر میں سلیکٹ ہو گیا. وہاں سے میں کوئٹہ چلا گیا, 1 سال میں نے وہ پورے 1 سال ہوتا ہے. اور وہ ہمارا اسٹاف کالج ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگ بھی آتے ہیں. مطلب ہے جب میں نے اسٹاف کالج کیا تو 40 کنٹریز کے لوگ دوسرے, جس میں امریکنز بھی تھے, ٹھیک ہے, اور عرب ممالک کے لوگ بھی تھے, ترکی کے بھی تھے, اچھا ایکسپوجر رہا. ہاں جی, انڈونیشین کے بھی تھے, مطلب انڈونیشیا, بہت سے ممالک کے لوگ, ممالک, ان کے ساتھ پھر ہمارا وہ کورس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے تھوڑے عرصے کے لیے کھاریاں پوسٹنگ ہوئی, پھر لاہور ہو گئے. لاہور سے پھر میں چلا گیا کوئٹہ, اور کوئٹہ میں جب تھا تو پھر وہ کارگل چکر میں پھر مجھے دوبارہ ادھر کارگل میں جانا پڑا. آپ کارگل میں بھی رہے؟ کارگل کی جنگ میں بھی رہا, اور کارگل کے جنگ کے بعد پھر میں جب ختم ہوئی تو لیفٹنٹ کرنل بن گیا. صحیح. پشاور پوسٹنگ ہو گئی. اور پشاور جب میری پوسٹنگ ہوئی تو کاغذوں میں پشاور میں تھا, لیکن وہ پرویز مشرف نے ٹیک اوور کر لیا, تو وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک لیفٹنٹ کرنل اور اس کے کچھ ٹیم ممبر جو تھے وہ مانیٹرنگ کیا کرتے تھے. اور ایک پروگرام شروع ہوا, تعمیر وطن پروگرام. تو مجھے چترال کا ڈسٹرکٹ ملا. چترال پاکستان کا چاغی کے بعد رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے. اچھا, رقبے کے حساب سے؟ ہاں جی, چاغی کے بعد. ٹھیک ہے. اس کی لینتھ 120 کلومیٹر ایک ضلع کی. اچھا, صرف 120 کلومیٹر لینتھ ہے اس کی. صحیح ہے. سائڈوں میں تو بہت زیادہ چوڑا ہے وہ. اور پھر اس کے بعد تو وہاں پہ پھر میں وہیں پہ تھا تو باہر چلا گیا سیرا لیون میں. وہاں پہ پیس کیپنگ مشن جو پاکستان کی طرف سے جا رہا تھا اس کی یونٹ لے کے گیا, اس کا کمانڈر تھا. اور وہاں سے پھر چونکہ میں جب چترال میں تھا تو پرویز مشرف کو پسند آ گیا. وہاں کے ڈیولپمنٹ پروگرام جو میں نے کیے تعمیر وطن پروگرام کے تحت, تو وہ ان کو پسند آ گئے مرحوم کو. تو کراچی میں وہ پروگرام جب کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ وہ قرار کدھر ہے, تو انہوں نے کہا جی وہ تو سیرا لیون میں ہے. تو وہیں میں تھا تو پتہ چلا کہ جی میری پوسٹنگ کراچی میں ہوگی. کراچی میں واپس میں کراچی نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ پنجاب سے بلانگ کرتا تھا. تو سسرال میرے لاہور میں تھے, میں سرگودا سے بلانگ کرتا. بچے میں پشاور سے گئے تو پشاور میں پڑھ رہے تھے, تو میرا تو بالکل موڈ نہیں تھا کراچی آنے کا. اور ویسے بھی کراچی میرا رینجر کا ایکسپیرینس کوئی اچھا نہیں تھا, میرے دوستوں کے ساتھ دشمن بہت تھے, تو وہ بھی ایک وجہ تھی. لیکن زیادہ مسئلہ میرے بچوں کی تعلیم کا تھا. صحیح ہے. لیکن انہوں نے کہا جی نہیں آپ کو ٹاپ سے آرڈر آیا, آپ کی پوسٹنگ ہونی ہے, آ گئے. صحیح ہے. تو یہاں کے الحمدللہ پھر جتنے میجر پروجیکٹ تھے پرویز مشرف کے دور میں, اس ٹیم کا میں بھی حصہ رہا. ہیڈ کوارٹر کور ہیڈ کوارٹر میں میرا کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے پرویز مشرف صاحب کا بہت زیادہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن رہا. ایسے ہی ہے, میں کہتا ہوں جو بڑے پروجیکٹ اس دور کے تھے اگر نہ ہوتے تو ٹریفک کا بہت برا حال ہوتا. جیسے لیاری ایکسپریس وے ہو گیا, ندرن بائی پاس ہو گیا, ایک یہ آپ کا جناح ایوینیو ہے جو ایئرپورٹ سے ملاتا ہے, ایک اور جو صدر کے علاقے میں انہوں نے ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے لائنز ایریا کے پیچھے اندر سے روڈ گزار کے, نیو امیجنا روڈ, ہاں جی, وہ جا کے قائد اعظم مزار کے پیچھے جا کے جوڑی ہے. وہ لائنز ایریا کے 2500 گھر گرا کے وہ ایک روڈ بنی تھی. جی بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو ایسے پروجیکٹ انڈر پاسے بے شمار, اس کے بعد اوور ہیڈ بریجز بے شمار. تو وہ بہت اچھے کام اس کے دور میں ہوئے. تو پیسے تو فیڈرل گورنمنٹ دیتی تھی, سٹی گورنمنٹ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. اس کا اپنا انٹرسٹ ہوتا تھا. اس کی وہ جب بھی آتے تھے مرحوم پرویز مشرف تو اس کی اپڈیٹ لیتے تھے, پروگرس لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ ان کو میں نے بریفنگ بھی دی پروجیکٹ. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیں کہ اتنی لمبا جو ہے کریئر کا اسپین رہا ایز اے بریگیڈیئر جو ہے پاکستان آرمی میں, آپ جو ہے آپ ریٹائر ہوئے, تو کن آرمی چیفز کے ساتھ جو ہے ڈائریکٹ انٹریکشن رہی؟ 3 کے ساتھ ڈائریکٹ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے پرویز مشرف تھے. اچھا. ڈائریکٹ ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا میرا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیانی کے ساتھ. صحیح ہے. میں GHQ میں پوسٹڈ تھا. اچھا. اور ایز بریگیڈیئر. اور میری نیچر آف جاب ایسی تھی کہ ہفتے میں نہیں تو 2 ہفتے بعد ان سے ملاقات لازمی ہوتی تھی. وہ چیزوں کے اپروول کے سلسلے میں ان کے پاس جانا پڑتا تھا. اور آخر میں پھر راحیل شریف. تو پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پرویز مشرف تو ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی.
اس ملک کے لیے. ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے. میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں. اچھا. ہاں, بہت دلیر آدمی, پاکستان سے سچی محبت کرنے والے, اور وہ جو نعرہ لگاتے تھے نا, سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان, یہ والا نعرہ جو ہے خالی نعرہ نہیں تھا, ان کا مقصد بھی یہی تھا, ویژن بھی تھا یہ. ہاں. تو آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ میں سنا دوں. جی بتائیں. بالکل. جب پرویز مشرف سے منسلک ہے. ہاں, بتائیے. آخری دن تھے, میں ان کے پاس ان سے ملا تو کافی سی باتیں ان کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے مجھ سے شیئر کی. مہربان تھے, پیار کرتے تھے. تو آخر میں نے بھی ان سے پوچھ لیا. میں نے کہا سر مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے. کہتے ہیں بتائیں. میں کہا سر میں اسٹوڈنٹ تھا تو سنا تھا خانہ کعبہ پہ قبضہ ہو گیا تھا, اور پاکستان سے ایک SSG کمپنی گئی تھی جس نے خانہ کعبہ کا قبضہ چھڑایا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کمپنی کے کمپنی کمانڈر آپ تھے. کہنے لگے قرار دیکھو میں فوج میں آیا تھا, میں نے SSG جوائن کی تھی, شوق سے کی تھی. تو ایز SSG کمپنی کمانڈر میں نے خانہ کعبہ کا قبضہ جا کے چھڑایا, تو وہ میرے روز کے آپ سمجھے پروفیشنل جاب کا, پروفیشنل ڈیوٹی کا حصہ تھی. ٹھیک ہے. ایز آرمی چیف میری ذمہ داری بنتی تھی کہ پاکستان کا نام بہتر کروں, ڈیفینس بہتر کروں. تو میں نے جو سمجھا, میری ٹیم نے جو سمجھا, تو کارگل کا ہم نے اس لیے جو ہے نا وہ ایک اچھا قدم اٹھایا تھا کہ وہ ایز اے آرمی چیف میں کر سکوں, میرا اپنا کام تھا. لیکن 12 اکتوبر 99 کو جب آرمی نے ٹیک اوور کیا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میں تو جہاز میں تھا, اور نیچے جو کچھ تبدیلیاں ہوئیں جب میں نیچے آیا تو جب مجھے پتا چلا کہ بھئی آرمی نے ٹیک اوور کر لیا. اس کے بعد کہتے بریفنگ شروع ہوئی, اور جب مجھے پاکستان کے محکمہ خزانہ کی بریفنگ دی گئی نا, تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کیونکہ پاکستان نے اس سے پہلے جو ایٹمی دھماکے کیے تھے اس کی وجہ سے دنیا نے آپ کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا, آپ کے پاس ڈالر تھے نہیں, اور آپ کے خزانے کی حالت بہت بری تھی. اکنامی ریوائیول کے لیے ان کی ایفرٹس جو ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے میں کوئی زیادہ پابندی سے نماز نہیں پڑھتا ہوں, لیکن پابندی سے نہیں پڑھتا, لیکن اس وقت میں نے سب سے پہلا کام کیا کہ وضو کیا, اور وضو کر کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی. اور نماز حاجت پڑھ کے میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ نے مجھ پہ ذمہ داری ڈال دی ہے, اور آپ ہی میری مدد کریں, اس ملک کو چلانا اس خزانے کے ساتھ میں کیسے چلاؤں گا. صحیح ہے. جب میں نے کہتے ٹیک اوور کیا تو دیہات کا نوجوان سائیکل لینے کے متعلق بھی 10 دفعہ سوچتا تھا. ڈالر اس وقت تقریباً 60 روپے کا تھا. میں نے 8 سال نوکری کی, 8 سال کے بعد میں گیا, ڈالر وہیں 1-2 روپے کے فرق کے ساتھ گھوم رہا تھا, اور گاؤں میں موٹر سائیکل ایسے پھر رہے تھے جیسے چونٹیاں پھر رہی ہیں. کمپیوٹر لوگوں کے پاس آئے, سوچ نہیں سکتا تھا کوئی. تو وہ کہتے ہیں میری اصل اچیومنٹ وہ تھی, اصل اچیومنٹ یہ دونوں نہیں تھے, وہ میری اچیومنٹ تھی کہ میں ملک کی معیشت کو اس مقام پہ لے آیا تھا کہ آپ ایک اچھی رفتار کے ساتھ ترقی کر رہے تھے. پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو لے کر آئے, ایسے بہت ساری آزادی دی اس نے, بہت بڑی مطلب آزادی دی. تو مطلب خاص طور پر جو معاشی آپ کا جو استحکام تھا نا, وہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ تھی, وہ میرے نزدیک وہ کہتا ہے وہ میری اچیومنٹ تھی. بہت زبردست بات. تو یہ تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ ایسی یادداشتیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں. اور پھر مطلب ظاہر ہے انہوں نے ان کی جو کراچی کے حوالے سے, ظاہر ہے ہم کراچی ہائٹس ہیں, کراچی میں رہتے ہیں, تو ہم نے بہت سارے سیاستدانوں کے منہ سے بھی ان کے بارے میں سنا کہ جی ان کے دور میں بہت ترقی ہوئی, اور بہت زیادہ وہ کوشش کرتے تھے کہ کراچی کے بارے میں بات کریں, آئیں, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے حالات نہیں ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ جو نوجوان جو آرمی جوائن کرنا چاہیں یا نیوی جوائن کرنا چاہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں پیغام تو یہ ہے کہ ایک پیغام تو میرا پوری کی پوری پاکستانی عوام کو ہے کہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. صحیح ہے. معجزے سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریز تو چلا جاتا, لیکن اگر یہ ہندوستان کا حصہ ہوتا تو ہمارا بھی وہی حال ہوتا جو آج انڈیا میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس آزادی کی اہمیت اور قیمت کو سمجھیں. صحیح ہے. اور ذاتی اختلاف جو بھی ہو اس کو اتنا نہ بڑھائیں جس کا نقصان ملک کو ہو. ٹھیک ہے. آپس میں یونٹی رکھیں, پوری قوم کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فرقہ واریت میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زبان کی بیس کے اوپر آپس میں اختلاف پیدا نہ کریں, صوبائی بیسس کے اوپر اختلاف پیدا نہ کریں. بات کریں پاکستانی بن کے, بات کریں مسلم بن کے, اور چونکہ اقلیتیں بھی ہیں تو اقلیتوں کو بھی اپنے پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے وہ تمام عزت و احترام اور مراد دینی چاہیے جن کے وہ حقدار ہیں.